المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 42nd لیکچر ہے بائیکونیا کا۔ بائیکونیا اب اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں اس متن کے، اب بس کچھ اشعار بچے ہیں۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے بات کی تھی لطائف الاسناد پہ، ہم نے مدبج کی بات کی اور اقران کی بات کی، اور ہم نے تفصیلاً اس کے فوائد کا تذکرہ کیا کہ اس کے فوائد میں ضعیف اور صحیح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہے۔ پھر ہم نے معرفت الروات میں المتفق پڑھا اور ساتھ میں المفترق پڑھا، چونکہ مختصر کے درس نمبر 60 میں ہم نے اس پہ تفصیل سے بات بھی کی ہے، المختصر من نخبۃ الفکر۔ تو آگے ہم جائیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ المؤتلف والمختلف، یہ بھی ہم نے المختصر کے درس نمبر 60 میں تفصیلاً اس پہ بحث کی تھی، المؤتلف والمختلف، اور یہ بھی روات کی معرفت کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ تو ہمارے ناظم نے، امام بائیکونی نے بیان فرمایا ہے، مؤتلف متفق الخط فقط، مؤتلف متفق الخط فقط، وضدہ مختلف فخش الغلط۔ بالکل سادہ الفاظ میں، مؤتلف متفق الخط فقط، وہ صرف اتفاق رکھتا ہے خط میں، لکھنے میں، وضدہ مختلف فخش الغلط، اور اس کا ضد جو ہے، اپوزٹ جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو مؤتلف کا اپوزٹ مختلف ہے، فخش الغلط، تو آپ ڈریے غلطی کرنے سے۔ تو یہاں ہمارے ناظم نے، امام بائیکونی نے اشارہ بھی کیا ہے کہ مؤتلف اور مختلف سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک طالب علم غلطی سے بچ جاتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا ہے۔ تو پہلے ہم مؤتلف لیں گے۔ لغوی اعتبار سے جیسا کہ ہم نے مختصر میں بھی بیان کیا، مؤتلف جو ہے وہ اسم فاعل ہے الائتلاف سے، اور اس کے معنی ہے اجتماع کے، اس کے معنی ہے تلاقی یعنی ملاقات کے، ایگریمنٹ، یونین، میٹنگ۔ تو یہ ترجمے آ سکتے ہیں اگر ہم ائتلاف کو دیکھیں گے جو کہ مصدر ہے، اور یہاں پر ہمارا مؤتلف جو ہے وہ اسم فاعل ہے لغوی اعتبار سے۔ اور اس کا جو دوسرا، اس جوڑے میں جو دوسرا لفظ ہے، جو دوسری اصطلاح ہے، وہ مختلف ہے، اور لغتاً مختلف جو ہے وہ اسم فاعل ہے الاختلاف سے، اور یہ ضد ہے الاتفاق کا، اور اس کے معنی، الاختلاف کے معنی ڈفرینس ہوتا ہے، ان لائکنیس ہوتا ہے۔ تو دو مؤتلف اور مختلف مل کر ایک اور قسم بناتی ہے حدیث کی، جس کا تذکرہ امام بائیکونی نے کیا ہے۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کو قدر تفصیل سے لیا ہے جب ہم نے مختصر کو پڑھا تھا۔
تو المؤتلف والمختلف جو ہے اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ تو اصطلاحاً ہوا کل ما یأتلف ای تتفق فی الخط صورتہ و تختلف فی اللفظ صیغتہ. تو یہ ہر ایک وہ راوی ہے، ہر ایک اس راوی کا نام ہے. چونکہ ہم معرفت الراوی پڑھ رہے ہیں تو یہ ہر ایک اس راوی کا نام ہے جو جس کے نام میں اتفاق ہو، جس کے نام میں مشابہت ہو، فی الخط لکھنے میں، صورتہ یعنی جس کے لکھنے میں اس کی صورت کے اعتبار سے اب جب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل متفق ہوتا ہے دوسرے راوی کے نام سے. وتختلف فی اللفظ صیغتہ اور اختلاف ہوتا ہے اس کا نطق کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے. لفظ یہاں پر ملفوظ یعنی تلفظ کے معنی میں ہے. تلفظ کے اعتبار سے اس کے صیغے میں ایک اختلاف ہوتا ہے، لکھنا ایک جیسا. اور خیال رکھیے کہ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب عربی میں نہ تو اعراب و حرکات کا اہتمام کیا جاتا تھا لکھنے میں، جس طرح آج کل پرنٹنگ کی فیسلٹی سے یہ چیزیں آسان ہو گئی ہیں. لیکن اس زمانے میں اس چیز کا استعمال کرنا بھی ایک عیب ہی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پڑھنے والا ہے وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ بغیر حرکات کے عربی متن پڑھ سکے، ناموں کو پڑھ سکے. اتنا ہی نہیں، نطقے جو مختلف حروف میں استعمال ہوتے ہیں ان کا بھی اہتمام عرب زیادہ نہیں کرتے تھے. اگر آپ آج بھی کسی پرانے مخطوطے کو، عربی مخطوطے کو دیکھیں گے تو وہ قلمی نسخے جو ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں نقطے بھی نہیں ہوتے. پرانے جو ہے 400 سال پرانی، 300 سال پرانی، ان میں بھی یہ حالت ہے کہ ان میں نقطے، اس کا اہتمام زیادہ نہیں رکھا جاتا. بالکل وہی معاملہ ہے جس طرح ہم جب کسی زبان کو لکھتے ہیں، جب ہماری دسترس ہوتی ہے اس پہ، تو آج بھی آپ دیکھیے کہ دیوانی میں، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، یہاں کورٹس میں جب اردو کے پرانے کاغذات، دستاویزات دیکھے جاتے ہیں تو نہ کہیں نقطے کا اہتمام ہوتا ہے اور نہ کہیں حروف کو الگ الگ لکھا جاتا ہے، بلکہ ایک ساتھ اس طرح کہ وہ کرسیو دکھتا ہے، اور جو اس کو پڑھنے کی مہارت رکھتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ کس خط سے، کس لکیر سے کون سا حرف مراد لیا جاتا ہے. تو یہی زمانہ تھا جب پرنٹنگ نہیں تھی. تو اس زمانے میں کتابیں پڑھنا بھی ایک فن تھا، اور اسی لیے ان چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو کسی پڑھنے والے سے یا کسی محدث سے حکم لگانے میں. تو یہاں پر اصطلاحاً مؤتلف اور مختلف کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اتفاق تو خط میں ہے، لکھنے میں ہے، لیکن تلفظ میں ایک فرق ہے جو قاری کو، جو اس فن کے ماہر کو زیر نظر رکھنا ہوگا. یا ایک اور اصطلاح اس کی تعریف ہے، تقریباً ایک جیسے ہیں لیکن اصطلاحاً یہاں پر ایک اور تعریف ہے، تھوڑا اس میں الفاظ آسان ہے اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، وضاحت کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. ان تتفق الاسماء او الالقاب او الکنا او الانصاب خطا وتختلف لفظا، کہ ان تتفق الاسماء، کہ متفق ہو اسماء او الالقاب یا لقب او الکنا یا کنیت او الانصاب یا نسبت، خطاً لکھنے کے اعتبار سے، وتختلف لفظا لیکن وہ اختلاف رکھتی ہو اپنے تلفظ کے اعتبار سے. تو اس کو ہم المؤتلف اور المختلف کے یہاں دیکھ لیں گے. امثلہ اس کی کیا ہے، مثالیں اس کی کیا ہے، تو اس سے یہ زیادہ واضح ہوگا. دیکھیے سین، لام، الف، میم، آپ اس زمانے میں جائیے جب زبر زیر، تشدید، جزم وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. تو دیکھیے سین، لام، الف، میم لکھا گیا ہے. آپ اس کو سلام بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلام بھی پڑھ سکتے ہیں تشدید کے ساتھ. تو ہلکا کر کے سلام پڑھیں گے اور جب تشدید کے ساتھ پڑھیں گے تو سلام. چونکہ نام ہے، نام وہی ہوگا جو اس کے باپ نے رکھا ہوگا. یہ تو ممکن نہیں کہ آپ کوئی عربی گرامر کی بنیاد پر اس پہ بحث کریں کہ یہ سلام کہنا صحیح ہے اور سلام کہنا غلط ہے.
کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام جب رکھا جاتا ہے تو گرامر کے اعتبار سے بھی غلط ہوتا ہے یا کبھی اپنے معنی کے اعتبار سے بھی غلط ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نام نام ہی ہے، آپ اس کو نہ تو درست کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ تو سین لام الف میم کتاب میں لکھا ہے راوی کا نام، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راوی سلام ہے یا سلام ہے۔ اسی طرح کسی جگہ میم سین واو را لکھا ہوگا تو مسور بھی پڑھ سکتے ہیں، مسور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کتنے مانوس ہے اسماء و رجال سے، کتنے مانوس ہے مختلف روات کے ناموں سے۔ تو یہ مختلف اور مختلف جو ہے ہمیں اس چیز کے بارے میں باخبر کرتے ہیں کہ آپ راویوں کے ناموں میں فرق کرنا سیکھیں۔ البزاز بھی لکھ سکتے ہیں، البزاز بھی لکھ سکتے ہیں، بزاز بھی اور بزاز بھی، یعنی شدہ کے ساتھ بھی اور بغیر شدہ کے بھی۔ اب دیکھ لیجئے ایک اور نام ہے حزام، یہ ہا کے بعد زائی ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے حرام۔ چونکہ اگر آپ زائی کے نقطے کو ہٹائیں گے تو بھی یہ بھی حرام ہی دکھے گا۔ میں نے کہا کہ اس زمانے میں نقطوں کا بھی زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، تو آپ حزام پڑھیں گے یا حرام پڑھیں گے یہ آپ کی قابلیت اور آپ کی معلومات پہ منحصر کرتا ہے۔ کبھی کبھار وہ بھی اہتمام کرتے تھے نقطے ڈالنے کا، لیکن کبھی کبھار جلدی میں آدمی نقطہ رکھنا بھول جاتا ہے، تو لیکن پڑھنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حزام ہے، حرام نہیں۔ حرام ایک اور شخص ہے۔ سراج پڑھیں گے یا سراج پڑھیں گے، سین کی زیر کے ساتھ پڑھیں گے، سین کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے، دونوں ہے، دونوں ناموں سے روات ہمارے یہاں ہے۔ عباس پڑھیں گے یا عیاش پڑھیں گے، دونوں ناموں سے ہے۔ تو با ایک نقطے سے عباس ہو جائے گا، دو نقطوں سے عیاش اور شین پہ نقطے عیاش ہو جائے گا، لیکن جب نقطے ہیں ہی نہیں تو دونوں کا خط ایک جیسا ہوگا۔ تو اسی طرح یہ نام جو ہے، ایسے نام جو ملتے جلتے ہیں لکھنے کے اعتبار سے، کہیں نقطوں میں فرق ہے، کہیں حرکات میں فرق ہے، تو اس چیز کا اہتمام ایک طالب علم کو خود کرنا ہے، اس کو اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے کہ ناموں میں فرق ہے۔ شاخت نے کئی جگہ اس چیز کو نظر انداز کر کے گرفت کرنے کی کوشش کی ہے، تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مصطفیٰ اعظمی نے اس چیز کو واضح بھی کیا ہے اپنی کتاب میں کہ کہاں کہاں تصحیف کی وجہ سے اس نے پھر گرفت کرنے کی کوشش کی، اور وہ شاید اس چیز سے لوگوں کو بے خبر رکھنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے یہاں یہ فن ہی ایک الگ ہے کہ تصحیف ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے نقطوں میں، اعراب میں وغیرہ، حروف کے حرکات میں، لیکن اس نے اس کو بھی ایک مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو فائدے کیا ہے اس کے؟ فائدے اس کے یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک نام کو آپ خط کے اعتبار سے، چونکہ وہ بالکل ملتے جلتے ہیں، اس لیے آپ کہیں اس سے کوئی ایسا راوی نہ سمجھ لیں جو ضعیف ہوگا اور آپ حدیث کو ضعیف قرار دیں گے، یا آپ کے سند میں تو ضعیف راوی تھا لیکن آپ نے دوسرا کوئی سمجھا اور آپ اس کو وہ ثقہ تھا اور آپ نے حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا، تو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس دھوکے سے بچنے کے لیے اس چیز کو یہاں پر ہمارے مؤلف نے، ہمارے ناظم نے، ہمارے ماتن نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک شخص کو جو اس فن سے تعلق رکھتا ہے اس کو اس چیز میں احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے۔ مؤتلف متفق الخط فقط، مؤتلف وہ ہوتا ہے جو صرف خط میں ایک جیسا ہوتا ہے، وضدہ مختلف، اور اس کی ضد جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی وہ اس کی ضد بنتی ہے مؤتلف کی، فخشل غلط، اے پڑھنے والے تو ڈر غلطی کرنے سے۔ تو یہاں پر ہم اس قسم کو مکمل کرتے ہیں اور اب ہم آگے چلتے ہیں ایک اور قسم میں، اور وہ ہے المنکر والمعروف۔ یہ ایک اور قسم ہے جو ہمارے ناظم نے یہاں پر بیان کی ہے۔ ہم نے المنکر والمعروف کو المختصر کے 22ویں درس میں ڈسکس کیا ہے اور وہاں ہم نے اس پہ تفصیلاً بات کی ہے۔ تو ہمارے ناظم کہتے ہیں، قول الناظم
والمنکر، اور منکر جو ہے الفرد بہ راون غدا، والمنکر الفرد بہ راون غدا تعدیلہ لا یحمل التفردا، والمنکر الفرد بہ راون غدا، منکر جو ہے وہ ایک ایسی حدیث ہے جو اکیلا راوی، ایک فرد راوی، ایک اکیلا راوی جس کے ذریعے سے وہ آتی ہے، تعدیلہ لا یحمل التفردا، اور اس کی تعدیل اس کو نہیں لے پاتی ہے، اس کی جو تعدیل ہوتی ہے وہ اس ایک اکیلی حدیث کو صحیح قرار نہیں دے پاتی۔ والمنکر، اور منکر وہ ہے الفرد بہ راون غدا، یہ وہ حدیث ہے جو صرف ایک شخص سے سامنے آتی ہے، تعدیلہ لا یحمل التفردا، جس کی تعدیل اس کو مضبوط نہیں کر پاتی ہے، یعنی اس ایک اکیلے راوی کو مضبوط نہیں کر پاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت ٹرکی یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو کے ذہن میں ہوگا، ہم نے جب المختصر پڑھی، اس میں ہم نے تفصیلاً اس پہ بات کی کہ کیا وجہ رہی کہ یہ اختلاف ہم دیکھتے ہیں محدثین کے یہاں حدیث منکر کے اعتبار سے۔ تو المنکر والمعروف جو ہے، اگر ہم پہلے لغوی اعتبار سے لیں تو منکر لغتاً ہوا اسم مفعول من الانکار ضد الاقرار، کہ یہ اسم ہے، مفعول ہے، اسم مفعول ہے جو انکار سے آیا ہے، انکار اس کے مصدر ہے، اور ضد ہے وہ اقرار کا۔ انکار اور اقرار، انکار سے اسم مفعول بنتا ہے المنکر، منکر انکار کیا ہوا، جس کا انکار کیا جائے اس کو ہم المنکر کہیں گے۔ اور اصطلاحاً جو یہاں پر معاملہ ہے یہ تھوڑا مختلف ہے۔ اصطلاحاً هو الحدیث الذی فی اسنادہ راوin فحش غلطہ او کثرت غفلتہ او ظہر فسقہ، یہ تھوڑا ٹرکی ہے۔ هو الحدیث، یہ وہ حدیث ہے، الذی فی اسنادہ، جس کی سند میں راوin ایک راوی ہو، فحش غلطہ، جو اپنی غلطی میں بالکل واضح غلطی کر چکا ہو، جو فاش غلطی کرتا ہو، او کثرت غفلتہ، یا جس کی غفلتیں زیادہ ہوئی ہوں، او ظہر فسقہ، یا جس کا فسق ظاہر ہوا ہو۔ وہذا تعریف ذکرہ الحافظ ابن حجر و نسبہ لغیرہ، یہ وہ تعریف ہے جس کو بیان کیا ہے حافظ ابن حجر نے، اور اس کی نسبت انہوں نے دوسروں کی طرف دی ہے، یعنی خود انہوں نے اپنے لیے اس تعریف کو منکر کے لیے پسند نہیں کیا ہے۔ تو ابن حجر کی جو نخبۃ الفکر ہے اس میں آپ کو اس پہ بات ملے گی۔ لیکن یہاں پر جو سمجھنا ہے یہ کہ هو الحدیث، یہ وہ حدیث ہے، الذی فی اسنادہ، جس کے سند میں راوin ایک راوی ہوگا، تو تعلق اس کا راوی کے ساتھ ہے۔ اتنا ہی نہیں، فحش غلطہ، جو اپنی غلطیوں میں بالکل واشگاف غلطیاں کرتا ہو، تو اس کا تعلق اصل میں ضبط کے ساتھ ہے، کیونکہ ایکوریسی پہ چوٹ پڑتی ہے راوی کے کہ وہ ایکوریٹ نہیں ہے، اس کے یہاں ضبط نہیں ہے۔ او کثرت غفلتہ، یا جس کی غفلتیں زیادہ ہو گئی ہوں، جس کے یہاں کیئرلیسنس دیکھی جائے، تو اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکوریسی جو ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے، اس کی ایکوریسی پر کوسچن مارک آ رہے ہیں۔ او ظہر فسقہ، یا جس کا فسق ظاہر ہو جائے، تو یہاں پر اس کی عدالہ مجروح ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں جو بیان کی گئی ہے وہ تعلق رکھتی ہے ضبط کے ساتھ، اور ایک چیز جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے عدالت کے ساتھ۔ تو ابن حجر کے یہاں ایک ایسا راوی جو ان میں سے کسی بھی چیز کا شکار ہو جائے، ابن حجر کے یہاں دوسروں کے نزدیک اس کو منکر کہیں گے۔
اب ابن حجر خود کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے لیے ابن حجر جب منکر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہوا ما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقہ، کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو ایک ضعیف راوی بیان کرے مخالفاً. اب دیکھیے یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کرے ضعیف مخالفت میں لما رواہ الثقہ، اس چیز کے جس کو روایت کیا ہو ثقہ نے. تو یہاں پر اختلافی صورت جو ہے وہ ثقہ اور ضعیف کے درمیان ہے. ثقہ نے ایک حدیث روایت کی اور ضعیف دوسری حدیث روایت کرتا ہے. ثقہ نے ایک حدیث روایت کی ایک سند کے ساتھ، اب ضعیف اسی متن کی حدیث روایت کرتا ہے دوسری سند کے ساتھ، لیکن متون جو ہے وہ جمع نہیں ہوتے، ان میں اختلاف ہے. اختلاف اس طرح ہے کہ آپ نہ تو اس کو جمع کر پاتے ہیں اور نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ وہ صورت ہی وہاں نہیں ہوتی. وَهَذَا التَّعْرِيفُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابن حجر وَاِعْتَمَدَهُ، اور یہ وہ تعریف ہے جس کو بیان کیا ہے حافظ ابن حجر نے اور انہوں نے اس پہ اعتماد کیا ہے. یعنی ابن حجر کی تعریف جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ حدیث جس کو روایت کرے ضعیف اور وہ مخالفت میں روایت کرے اس راوی کے جو ثقہ ہے. کچھ محدثین نے اور آگے جا کر یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں منکر سے وہ حدیث لی جائے گی جہاں دو راوی ایک ہی شیخ سے روایت کرتے ہو، ایک راوی ضعیف اور دوسرا راوی ثقہ. جب ان کے درمیان مختلف اختلاف ہو جائے تو ہم ضعیف کو منکر کہیں گے. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتائی کہ ابن حجر رحمہ اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ابن حجر کے دور کے بعد آج تک جو منکر کی تعریف چلتی ہے وہ یہی ہے جو ابن حجر نے اپنے لیے نزہۃ النظر یا نخبۃ الفکر میں اپنے لیے منتخب کی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ سے پہلے ہمارے ناظم امام بیکونی نے اس پہ بات کی ہے، اور امام بیکونی کا جو ماننا ہے اس میں وہ مختلف ہے. امام بیکونی کیا کہتے ہیں؟ والمنکر الفرد به راو غدا تعدیلہ لا يحمل التفرد. اگر آپ غور سے دیکھیں گے یہاں پر جس چیز پہ فوکس ہے امام بیکونی کے یہاں، وہ راوی کی حدیث روایت کرنا، لیکن وہ منفرد ہو. اس میں یہاں جو فوکس ہے وہ اس کے تفرد پہ ہے، اس کے اکیلے ہونے پر ہے. یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسری سند نہیں آ رہی ہے، اس کا کوئی دوسرا شاہد نہیں آ رہا ہے، کوئی متابع نہیں آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر اس راوی نے کوئی بات بیان کی ہے تو وہ صحیح ہے. خود اس میں وہ پوٹینشل نہیں ہے اس سند میں کہ اس کو صحیح قرار دیا جائے. تو یہی امام بیکونی کہہ رہے ہیں والمنکر الفرد به راو غدا تعدیلہ لا يحمل التفرد. یعنی وہ سکت ہی نہیں ہے کہ اس کی تعدیل اس کو اکیلے ہونے کے باوجود اس کے اس سٹینڈ کو، اس کے اس متن کو صحیح تک پہنچائے، کیونکہ وہ اکیلا ہوتا ہے، وہ حدیث اکیلے اسی سے آتی ہے، دوسرا اس کی طرف سے کوئی اس کو سپورٹ نہیں ملتا. تو منفرد راوی، ایک فرد جو بیان کرے اور اس کو دوسرا کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے، وہ امام بیکونی کے یہاں منکر کہلائے گا. تو یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلا کوئی بات بیان کرتا ہے اور دوسری طرف جماعت اس کے مخالفت میں بات بیان کرے تو جماعت کو لیا جائے گا، اکیلے کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر ضعیف راوی بیان کرے اور ثقہ اس کی مخالفت میں بیان کر رہا ہے تو یقیناً عقل بھی کہتی ہے کہ ثقہ کو لیا جائے گا اور ضعیف کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن جو چیز کمزور کر رہی ہے بیکونی کے یہاں ایک راوی کو کہ اس کو نہیں لیا جائے گا، وہ اس کا تفرد ہے، کہ وہ اکیلا ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جو صحیح کے خلاف ہے،
یا جو جماعت کے خلاف ہے، اور اس کے پاس اپنی تعدیل کے لیے کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی تابع نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اکیلا یہ بات نہیں کہہ رہا ہے بلکہ دوسرا بھی اس کی موافقت میں بات کر رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کے ذہن میں ہوگا، جب سکہ اوثق کی مخالفت کرے تو ہم نے کہا تھا وہ شاذ ہے، اور جو اس کی اوثق کی روایت ہے اس کو ہم نے کہا تھا یہ محفوظ ہے۔ اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے سکہ اوثق کی مخالفت کر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ابن حجر کے یہاں ضعیف ایک سکہ کی مخالفت کر رہا ہے، اور امام بیکونی کے یہاں ایک اکیلا راوی ایک ایسی بات کر رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی شاہد نہیں، تابع نہیں، جس بنیاد پر ہم اس کو آگے صحیح کے درجے تک نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو اسی لیے جب ایک ضعیف ایک سکہ کی مخالفت کرے تو ہم ضعیف سند کو منکر کہیں گے۔ ایک اکیلا راوی کوئی ایسی بات کہے جو دوسروں کے مخالفت میں ہو تو ہم اس اکیلے راوی کو منکر کہیں گے بیکونی کے یہاں جو تعریف ہے اس کے مطابق، لیکن جو دوسری سند ہوگی اس کو ہم معروف کہیں گے۔ وہاں ہم نے محفوظ کہا تھا، یہاں ہم معروف کہہ رہے ہیں۔ اور معروف جو ہے، المعروف لغتاً ہوا اسم مفعول من عرفہ، عرفہ یعرف سے اس میں مفعول بنتا ہے معروف، اور اصطلاحاً کیا ہے؟ ما رواہ الثقہ مخالفاً لما رواہ الضعیف، کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کرے ثقہ اور وہ مخالفت میں ہو جو کچھ روایت کیا ہو ضعیف نے۔ الٹا جو روایت کیا ہو ثقہ نے اور وہ مخالفت میں ہو اس کے جو روایت کیا ہو ضعیف نے، تو ثقہ کی روایت کو ہم معروف کہیں گے، اور جو ضعیف ہے اس کی روایت کو ہم، اس کے حدیث کو ہم منکر کہیں گے۔ تو یہ تو اپوزٹ ہے اس کا۔ تو اس کی ایک مثال ہے، بہت ہی معروف مثال ہے، ابن ماجہ نے بیان کی ہے، حدیث نمبر 1389 کہ پہلے روات کی ایک لمبی ایک فہرست ہے جو ہم نے حذف کی ہے یہاں، اور مختصر کو جب ہم نے پڑھایا تھا تو اس وقت ہم نے تفصیل کے ساتھ کہا تھا، آپ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، کہ ناظر ابن شیبان بیان کرتے ہیں، قال لقیت ابا سلمہ، کہ میں ابو سلمہ سے ملا۔ ابو سلمہ کا پورا نام ہے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن۔ فقلت حدثنی بحدیث سمعتہ من ابیک، تو میں نے اس سے کہا کہ تو مجھے سنا وہ حدیث جو تو نے سنی اپنے باپ سے، یذکرہ فی شہر رمضان، جو وہ بیان کرتا تھا شہر رمضان میں۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں۔ حدثنی ابی، مجھ سے بیان کیا میرے باپ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر شہر رمضان فقال شہر کتب اللہ علیکم صیامہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا شہر رمضان کا، یعنی رمضان کے مہینے کا۔ فقال، پس اس نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، کتب اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، صیامہ، اس میں صیام کرنا، وسننت، اور میں نے سنت ٹھہرایا، لکم، تمہارے لیے، قیامہ، اس میں قیام کرنا، اس میں راتوں کو تراویح پڑھنا۔ فمن صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا، پس جو شخص اس میں روزہ رکھے اور قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، خرج من ذنوبہ، وہ نکلا اپنے گناہوں سے، کیوم ولدتہ امہ، جیسے کہ اس کو ماں نے جنا ہو، بالکل جس دن ماں نے اس کو جنا اس دن وہ گناہوں سے پاک تھا، بالکل ویسا ہی معاملہ اس شخص کا ہے جو رمضان میں یہ چیزیں کرے۔ ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور نظر ابن شیبان جو ہے وہ راوی جو ہے ضعیف ہے۔ اور نظر ابن شیبان کو میں نے سرخ رنگ میں اسی لیے رکھا ہے تاکہ آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے کہ وہ ضعیف راوی ہے، اور یہ راوی جو ہے یہ روایت کرتا ہے یہ متن۔ اگر ہم اسی راوی کہ بیان کردہ متن کو امام بخاری کے یہاں دیکھیں، امام بخاری نے حدیث نمبر 38، 37 بھی ہے اور پھر 39 بھی، کئی جگہ اس حدیث کو انہوں نے لایا ہے، اور امام بخاری بیان کرتے ہیں، حدثنا ابن السلام، ہم سے بیان کیا ابن السلام نے، قال، اور انہوں نے کہا، اخبرنا، ہم کو خبر دی، محمد ابن فضیل نے،
قال حدثنا، اور محمد ابن فضیل نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن سعید نے. اب یحییٰ ابن سعید بیان کرتے ہیں عن ابی سلمہ. اب دیکھ لیجئے پچھلی سند میں جو تھا ناظر ابن شیبان بیان کرتے تھے ابو سلمہ سے، اور اس سند میں یحییٰ ابن سعید بیان کرتے ہیں ابو سلمہ سے. تو اب یہ وہ سند نہیں رہی جو ابن ماجہ کے یہاں تھی، وہاں ناظر تھا اور یہاں یحییٰ ابن سعید ہے. ان ابی ہریرہ، اور یحییٰ ابن سعید بیان کرتے ہیں ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. گزشتہ سند میں کیا تھا؟ وہاں پر ابو سلمہ بیان کرتے تھے اپنے باپ سے، تو فرق ہے، سند بدل گئی. وہ ڈائریکٹلی ابو سلمہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے. قال رسول اللہ، کہتے ہیں کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مشہور متن ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، غفر مغفرت کیا گیا لہو اس کو، ما تقدم من ذنبہ جو اس نے گناہ پہلے کیے ہوں. تو یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ متن بخاری کا ہے، اور ہمارا راوی جو ہے یہاں پر یحییٰ ابن سعید وہ روایت کرتا ہے ابو سلمہ سے، اور ہمارے سب روات اس میں جو ہے چونکہ بخاری کی سند ہے اس لیے تمام ہمارے راوی جو ہے وہ ثقہ ہے بنسبت اس حدیث کے، اس سند کے جو ہمارے پاس آئی تھی ناظر ابن شیبان کی طرف سے. تو ناظر ابن شیبان ضعیف، اور بخاری کی جو سند ہے وہ صحیح، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب جب ہمیں فیصلہ کرنا ہو تو ہم کہیں گے بخاری کی سند کئی اعتبار سے، ایک تو راوی ثقہ ہے، دوسرا بخاری کو قبول امت میں حاصل ہے، وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. تو سمپل سی بات کہ راوی جو بخاری شریف کے ہیں وہ صحیح ہے، وہ ثقہ ہے بنسبت ابن ماجہ کے. ابن ماجہ کا راوی جو ہے اس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے. تو اسی لیے ہم جو متن لے رہے ہیں اس حدیث کا وہ بخاری کا متن لیں گے، اور وہ بخاری کا متن جو ہے وہ مختلف ہے ابن ماجہ کے متن کے سے. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ میں نے سنت قرار دیا، میں نے سنت بنا دیا اس میں قیام کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے جس کی اصل ہمیں نہیں مل رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے بخاری کی یہ معروف کہلائے گی، اور جو ابن ماجہ کی حدیث ہے وہ ضعیف کہلائے گی. اور ضعیف کی کون سی قسم؟ منکر. تو یہاں یہ پتہ چلا کہ ناظر ابن شیبان جو ہے وہ اکیلا ہے اس کو بیان کرنے میں. تو اگر ہم بات کریں گے امام بائقونی کی، امام بائقونی یہی کہتا ہے کہ اکیلی حدیث ہے، یعنی اکیلا راوی ہے. والمنکر الفرد به راوin غدا تعدیلہ لا یحمل التفردا، کہ منکر ایک ایسی حدیث ہے جو ایک ہی راوی سے، فرد راوی سے، اکیلے راوی سے سامنے آتی ہے. تعدیلہ، اس کی تعدیل جو ہے، لا یحمل التفردا، وہ نہیں مضبوط کر پاتی ہے اس ایک اکیلی حدیث کو، جو تفرد ہے اس میں اس کو وہ مضبوط نہیں کر پاتی ہے. تو یہاں یہ پتہ چلا کہ ہمارے ناظر ابن شیبان جو ہے وہ اکیلے راوی ہے جن کی طرف سے یہ متن آ رہا ہے، لیکن تعدیل جو ہے وہ اس کو مضبوط نہیں کر پا رہی ہے. کوئی دوسری سند سے اگر آ جاتا اور وہ اس کو مضبوط کر دیتا اس متن کو تو ہم ناظر ابن شیبان کو بھی لیتے، لیکن ناظر ابن شیبان کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اکیلا ہے. تو اکیلے ہونے کی وجہ سے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو منکر کہا. اور اس کے مقابلے میں ہم نے وہ حدیث لی جو امام بخاری کے یہاں ہے، امام مسلم کے یہاں ہے، اور دوسرے محدثین کے یہاں بھی ہے. اور ایک خاص متن ہے، بہت ہی مشہور ہے ہمارے یہاں، تو رمضان میں اس کی زیادہ تبلیغ کی جاتی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تو یہاں پر امام بائقونی کا جو سٹینڈ ہے وہ کلیئر ہے. اب جا کر حکم ہو، اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس قسم کی جو احادیث ہیں جن کو ہم منکر کہیں گے، تو واضح سی بات ہے. اگر میں پہلی تعریف پہ آؤں جو میں نے ابتدا میں ہی کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ منکر کا جو تعلق ہے وہ تین چیزوں سے ہے. کیونکہ جب ہمارا راوی مخالفت کرتا ہے ثقہ کی، جب ہمارا راوی مخالفت کرتا ہے جماعت کی، اور وہ اکیلا ہے، تو تین میں سے ایک نہ ایک کمزوری اس میں ضرور ہوگی. یا تو راوی جو ہماری تعریف تھی فاحش غلطہ، یا تو وہ فاش غلطی کا یعنی برملا غلطی کا شکار ہوا ہے، تو اس پہ
اس کی وجہ سے اس کے ضبط پہ چوٹ آتی ہے، او کثرت غفلتہ، یا اس کی غفلتیں زیادہ ہو گئی ہے، بالکل کیئرلیس، اگین اس کا ضبط جو ہے وہ زد میں آ جاتا ہے اور اس کے ضبط کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، او ظہر فسقہ، یا وہ خدا نخواستہ فسق کا شکار ہوا ہے۔ اگر فسق کا شکار ہوا ہے تو اس کی عدالت جو ہے وہ عدل جو اس کی ہے عدالت جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے اور اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جائے گا۔ تین میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو یہاں بھی ہمارا راوی جو ہے ناظر ابن شیبان جو ہے وہ بھی تین میں سے ایک چیز کا شکار ہوا ہے، یا تو اس کی فاش غلطی ہے جو ہمیں دکھ رہی ہے کیونکہ اس کے متن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اصل متن میں نہیں، یا اس کی غفلتیں زیادہ ہے تو وہ بھی دکھ رہی ہے کہ اسی لیے متن میں تبدیلی آ چکی ہے، یا خدا نخواستہ جو ہمیں یہاں پر ثابت نہیں ہے کہ وہ فسق کا شکار ہے تو وہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو تین میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس وجہ سے ہم نے اس کا تفرد جو ہے وہ قبول نہیں کیا اور اس کا تفرد ہم نے ضعیف ٹھہرایا، کیونکہ یہ ضبط کے اعتبار سے قابل اعتبار حدیث نہیں رہی، تو اس کا حکم جو ہے یہ ضعیف ہے، اور ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں امام بخاری اور دوسرے محدثین کی جو صحیح اسناد ہے اس سے استدلال کیا جائے گا۔ تو بات کو یہاں مکمل کریں گے، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنار 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 المنار